نکاح پہ نکاح کرنا حرام ہے. ایک عورت کسی کی بیوی ہے, کوئی دوسرا آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. مثال کے طور پہ جھوٹ کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے, سٹے بازی کے ذریعے, جوا کے ذریعے, ڈکیتی کے ذریعے, چوری کے ذریعے اگر کوئی کسی کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے ابھی ایک بات بتائی کہ اس 5ویں پارے میں یہ بتایا گیا کہ نکاح پہ نکاح جائز نہیں ہے. کل ہمارے پاس ایک کالر کی کال آئی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. 3 سال پہلے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ کہیں بیرون ملک گئے اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہو پایا. تو وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا میں شادی کر سکتی ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہمارے یہاں احناف کے اندر تو 80 سال تھا کہ 80 سال تک انتظار کریں, لیکن بعد میں پھر امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا کہ پھر ایسا آدمی جو مفقود الخبر ہو, یعنی جس کی کوئی خبر نہ ہو, ہر ذرائع کے طریقے سے جانچ ہے کہ زندہ ہے مردہ ہے, پھر اس کو مردہ تصور کر کے عورت 4 سال ویٹ کرے گی. 4 سال کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی. جی یہاں یہ نکاح پہ نکاح کرنا حرام بیان کیا گیا. تجارت جائز ہے اور اللہ نے تجارت میں برکت رکھی. کل قیامت کے دن سچا تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور نبیوں کے ساتھ اس کا پروٹوکول ہوگا. گناہ کبیرہ سے بچنے والا اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. حسد منع ہے. حسد کہتے ہیں ناظرین کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور وہ نعمت میں یہ چاہتا ہوں چھن جائے, تو یہ حسد ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی رہے, اس سے رشک کرتے ہیں, یہ اسلام میں جائز ہے.